کشمیر میں بلا کا خوبصورت ماحول چھایا ہوا تھا۔ بارشوں کے دن تھے اور سردی بھی اپنے عروج پر تھی۔ ظفر بخار میں کسمسایا، اپنے بستر کی دوسری جانب دیکھا تو گل رخ شاید جاگی ہوئی تھی۔ وہ اٹھتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگا گیا تو اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی، تقریباً گھورنے لگی۔ ایسے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ نحیف آواز میں بولا۔ ایسے ہی دیکھ رہی ہوں، کل میں نے کہا تھا بارش میں نہانے کے لیے، بولا بھی کہ بخار ہو جائے گا۔ اتنی سنگ دل کیوں ہو تم؟ میرا خیال نہیں آتا نا تمہیں؟ نہیں آتا، میں کوشش بھی کرتی ہوں تب بھی نہیں آتا۔ خیر ہے، میں امی کو اٹھا دیتی ہوں، وہ آ جائیں گی آپ کے پاس۔ بیوی ہو تم میری، تمہیں میرے پاس بیٹھنا چاہیے اس وقت، کسی اور کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہی کرنا ہے تو میں خود ہی اپنا خیال رکھ لوں گا، تو رکھ لیں، میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ تو گل رخ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ان کی شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، مگر محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ گل رخ کو اس سے محبت ہوتی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت کوشش کرتا تھا، اپنا 100% دیا تھا، اپنے ہر ایفرٹس، اپنا ہر انداز میں محبت دکھائی تھی اس کے لیے، مگر اسے اس سے محبت نہیں ہوتی تھی۔ وہ چاہتا تھا اس سے بیٹھ کر وجہ پوچھے تو شاید وہ وجہ بتا دیتی، مگر وہ اپنے اندر حوصلہ محسوس نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کر دے جس کو برداشت کرنے کا حوصلہ ظفر کے اندر نہ ہو۔ وہ ساری رات یوں ہی بخار میں کروٹیں بدلتا رہا۔ گل رخ کا دل ہی نہیں کیا تھا کہ وہ آ کر اس کا خیال رکھ لے یا کچھ پوچھ لے۔ اس نے خود ہی اٹھا کر میڈیسنز کھائی تھی، ٹھنڈے پانی سے 2-3 دفعہ منہ دھویا تھا اور خود کو ٹھیک کر کے صبح اٹھ کر کام پر چلا گیا تھا۔ یہی اس کی زندگی تھی، جہاں محبت نہیں تھی، جہاں صرف رشتہ تھا جو نبھایا تھا۔ میں بیٹھ جاؤں سر؟ ہاں بیٹھ جا۔ وہ سبزی کاٹتی ہوئی شوہر سے مخاطب ہوئی۔ اندر چل سکتی ہو میرے ساتھ؟ ابھی سب موجود ہیں، وہ غلط سمجھیں گے، اماں سوچیں گی شام کے وقت میں کمرے میں کیوں گھس گئی ہوں۔ مجھے بات کرنی ہے، کوئی کچھ غلط نہیں سوچ رہا، غلط تم سوچ رہی ہو، پلیز کچھ منٹس کے لیے۔ وہ جیسے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں آتے ہی سامنے بستر پر بیٹھ گئی تو وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں مجھ سے شکایت ہوتی ہے؟ نہیں، گل رخ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا میں نے کوئی حق مارا ہے آپ کا؟ کیا شادی صرف حق پورے کرنے کا نام ہے؟ تو پھر کس چیز کا نام ہے؟ ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں تم سے محبت چاہتا ہوں، تمہیں محبت دینا چاہتا ہوں، میں ایسی زندگی نہیں چاہتا۔ کیسی زندگی کہ میں بخار میں مر رہا ہوں اور تمہیں فکر ہی نہ ہو؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تم بیمار پڑی اور میں اتنا پرسکون رہوں؟ تو پھر میں تو نہیں کہتی آپ کو کہ آپ بے قرار ہو جائیں، رہنے دیا کریں مجھے بیمار۔ گل رخ، تم اتنی سنگ دل کیوں ہو میرے معاملے میں؟ کیونکہ میں اپنا دل موم نہیں کر پاتی آپ کے لیے، بس یہی مسئلہ ہے۔ میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ میں شوہر ہوں تمہارا، یا یہ کہ تم شاید مجھ سے محبت کرنا ہی نہیں چاہتی، یا اپنے رشتے کے لیے سنجیدہ نہیں ہو؟ میں تمہیں بار بار بتاتا ہوں گل رخ، ایسی زندگی نہیں چل سکتی۔ میں تم سے محبت کا طلبگار ہوں، میں نہیں ہوں، میں ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے سختی سے بٹھا چکا تھا۔ پھر مجھے وجہ بتا کر جاؤ، ایک ایسی پختہ وجہ جس کے بعد میں تم سے سوال نہ کروں۔ جیسی زندگی دو گی مجھے قبول ہوگی، مگر مجھے بتاؤ کہ مجھے بھی حق ہو اپنے لیے سوچنے کا کہ میرا قصور کیا ہے۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ظفر جیسے خاموش ہو گیا تھا۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ سے شادی نہ کرنے کے لیے کئی سال میں لڑتی جھگڑتی رہی کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ سے نام جڑنے کے بعد میرے سارے دوسرے سپنے تباہ کر دیے گئے۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ میرے وہ شوہر بن بیٹھے ہیں جن کو میں نہیں چاہتی تھی۔ عورت اپنے دل پر بس اتنا ہی جبر کر سکتی ہے کہ وہ سب کچھ کرتی رہے جو وہ نہیں چاہتی۔ میں آپ کے حق میں کوئی کمی نہیں رکھتی، آپ کے گھر والوں کا، آپ کا جتنا میرا ہو سکتا ہے میں خیال رکھتی ہوں۔ اپنا خیال رکھنا چھوڑ چکی ہوں بس، کیونکہ سب مر گیا ہے میرے اندر۔ نہیں کرنا چاہتی تھی میں شادی اتنی جلدی، مگر ہو گئی، اور مجھ سے ان چیزوں کی توقع نہ کریں۔ میں آپ کے لیے محسوس نہیں کرتی کچھ بھی، ہم یوں ہی رہیں گے اور اسی پہ آپ کو زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ اٹھی، دراز کھولی اور چند ٹیبلٹس اس کے ہاتھ میں رکھتی۔ یہ کیا ہے؟ غور سے دیکھیں انہیں کیا ہے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنی نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ گل رخ، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ وہ سخت ہوا۔
پچھلے ماہ مجھے لگا شاید میں ماں بننے والی ہوں۔ میں نے یہ دوائیاں کھا لی تھیں، میں نے اپنے اندر ہی اپنے وجود کو ختم کر دیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب سوچتے رہیں کہ میں کتنی نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ نفرت؟ وہ جیسے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ایک ماں اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی۔ ظفر کے وجود میں لرزش ہوئی تھی۔ میں مار سکتی ہوں، اور میں مار چکی ہوئی ہوں۔ سمجھ لیں کہ یہ نفرت آپ سے ہے، اور اب سوچتے رہیں کہ یہ نفرت کیوں ہے، کیونکہ ہر نفرت کی وجہ ہوتی ہے ظفر صاحب۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ بہت سخت تھی۔ وہ تو شادی کے پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ وہ جو دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتی ہے، سامنے والے کا نہیں سوچتی۔ وہ ابھی بھی شفاف بنی ہوئی تھی، اور وہ خاموش بندہ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی تو ظفر کو اپنے ارد گرد ویرانی معلوم ہوئی، مگر پھر بھی وہ گہرا سانس لیتے ہوئے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہوا تھا۔ جو وہ کر رہی تھی اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ اپنے دل کے ملال سے لڑ رہی تھی، اپنی خواہشات سے۔ انسان خواہشات کے پیچھے اتنا بھاگتا ہے کہ زندگی کو ہی بھول جاتا ہے، مگر ایک ماں اپنی اولاد کو کیسے مار سکتی ہے؟ سانس گھٹ رہی تھی، اور ظفر سے اتنی نفرت کرتی تھی کہ اس کی اولاد کو مار دیا تھا۔ دل سے اترنے کا ایک لمحہ ہوتا ہے، شاید ظفر کے لیے یہی ایک لمحہ تھا، مگر وہ کیوں اس کے لیے اتنا وسیع تھا آخر؟ کیوں؟ میسج کی ٹیون پر اس کے کام کرتے ہوئے ہاتھ رکے۔ وہ کچھ منٹ سوچتا رہا، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اسے میسج کر رہا؟ ایک گھبراہٹ سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ فون اٹھاتا ہوا میسج کھول چکا تھا۔ بات کرنی ہے مجھے۔ یہ میسج بہت سی پہیلیوں کو پھر سے واپس سامنے کھڑا کرنے کے لیے تیار تھا۔ ٹھیک ہے، کریں بات۔ وہ لکھتا ہوا میسج بھیج چکا تھا۔ کیا میرے لیے کراچی آ سکتے ہیں؟ وہ کئی ثانیے میسج کو گھونٹتا رہا۔ کسی سے پہلی بار کچھ مانگنا کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے نا۔ ظفر سمجھ رہا تھا آگے موجود جو بھی تھی اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا۔ کراچی میں آ بھی گیا تو کیا تم میرے پاس میرے ساتھ کشمیر آؤ گی؟ میں آ جاؤں گی، کیا آپ انصاف کر پائیں گے؟ آگے سے اس کے میسج پر جیسے وہ خاموش ہو گیا۔ میں کر لوں گا۔ وہ مجھ سے ویسے بھی کچھ نہیں چاہتی۔ میرے 2 سال کے وقت کو، محبت کو اس نے پانی میں پھینک دیا۔ کہتی ہے اسے میری ضرورت نہیں۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کا بن جاؤں گا تو وہ میری ہوگی۔ اب بتاؤ، میں اس کا بن بھی رہا ہوں تو کیا ہوا؟ تو پھر کراچی آ جاؤں۔ سفر لمبا تھا، مگر محبت گہری ہو تو سفر طے ہو جاتے ہیں۔ ظفر نے بھی سفر طے کر لیا تھا۔ کراچی ویسے تو اس کا شہر نہیں تھا، مگر اپنا سا لگ رہا تھا، بہت اپنا۔ ہر گلی، ہر راستے سے گزرتے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ یہاں رہا کرتا ہے، یہ اسی کی جگہ ہے۔ دل اپنے اختیار میں نہیں تھا، 120 کی رفتار سے چل رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دھڑکن کو روکے، سانسوں کو روکے، رفتار کو روکے یا منزل کو روک لیں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس وہ چلا جا رہا تھا، اور جیسے منزل اور پاس آ رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے جیسے ہی اس کی نظر سامنے موجود گول دائرے والی ٹیبل پر پڑی، جہاں کوئی لڑکی سر جھکائے اپنے کام میں مگن تھے، اسے لگا کہ منزل اتنی پاس ہے کہ وہ رک جائے، آگے نہ بڑھے، مگر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ٹیبل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اب فاصلہ اتنا تھا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی پشت پیچھے کھڑے انسان کی طرف تھی۔ آ گئے؟ وہ ٹھٹکا۔ اسے کیسے معلوم کہ وہ آ گیا؟ وہ اٹھی پلٹی، دونوں کی نظریں ملیں تو جیسے سفر ختم ہوا، سفر تمام ہوا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ سلام نہیں کرنا؟ وہ بے اختیار بولی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ ہمیشہ پہلے سلام کیا کرتا تھا، شاید یہ اس کی خاص بات تھی، یا شاید سامنے کھڑی لڑکی کو پسند تھی۔ دونوں میں سے کسی نے سوال نہیں کیا، کیونکہ ان کے بیچ میں سوالوں کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے جا کر اس کے مقابل بیٹھ گیا اور وہ بھی بیٹھ گئی۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں۔ تو کیا سوچ رہی ہوں؟ سوچ تو کچھ نہیں رہی، آپ کو ہی سوچ رہی تھی کہ کبھی کبھی کچھ اتفاق نہیں رہتے۔ آپ سامنے بیٹھے ہیں تو اتفاقوں پر یقین آ گیا ہے مجھے۔ اچھا، اتنا سنگین اتفاق بھی نہیں۔ کچھ اتفاق آپ جیسے بھی ہوتے ہیں، اگر ہر اتفاق آپ جیسا ہو تو ہو جانے چاہیے۔ بیوی کیسی ہے؟ وہ کافی میں چمچ ہلاتی ہوئی پوچھنے لگی۔ پہلے جیسی ہی ہے۔ کیا چاہتی ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ چاہتی تو نہیں ہے وہ مجھ سے۔ آپ نے کوشش کی؟ 2 سال سے کر رہا ہوں۔ تھک گئے ہیں؟ نہیں، تم ہی تو کہتی ہو کہ تھکنا نہیں چاہیے مجھے۔ کراچی کیوں بلایا ہے؟ پہلی بار بلایا ہے۔ کیا برا لگا؟ نہیں، برا لگا ہوتا تو سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ وہ ہنس پڑی تو ظفر کا دل زندہ ہوا، جیسے وہ انگلیاں چٹکائے جا رہا تھا، جیسے سانسوں میں تکلیف ہو رہی ہو۔ آپ ٹھیک ہیں؟
ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے یہ بتا دو کہ کیا چاہتی ہو۔ چاہتی ہوں کہ آپ نکاح کر لیں مجھ سے۔ وہ جو کافی اٹھانے لگا تھا ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی تھی۔ میں سمجھ نہیں سکا، کیوں؟ نکاح کا مطلب نہیں پتا؟ پتا ہے، مگر سمیرا کیسے؟ میں تمہیں مشکلوں میں نہیں ڈال سکتا۔ آپ ہی تو کہتے ہیں میرے لیے لڑ سکتے ہیں، پھر جو لڑنے کا حوصلہ رکھتا ہو وہ ایسی باتیں تو نہیں کرتا۔ ہاں میں حوصلہ رکھتا ہوں۔ کیا تم رکھتی ہو اتنا حوصلہ؟ میرے گھر والوں سے، میری بیوی سے کیسے مقابلہ کرو گی؟ آپ مقابلہ کرنے دیں گے تو کر لوں گی۔ مجھے جانتے ہیں نا، میں کوئی ناانصافی برداشت نہیں کروں گی۔ میں چاہتی ہوں آپ برابری کریں، کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے تو مت کریں۔ تم مجھے آزمائش میں ڈال رہی ہو۔ محبت تو آزمائش لیتی ہے۔ تمہارے گھر والے، میں انہیں منا لوں گی، وہ میرا کام ہے۔ آپ بس کل آ جائیے گا۔ بابا نہیں کریں گے کوئی اعتراض، یوں بھی میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، اور یہ بات وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ باپ کے سامنے بیٹھی تھی، تو کیوں نہیں کہتی ہو تم مجھ سے کہ ماں کو چھوڑنے کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہو؟ اگر آپ کو یہی لگتا ہے بابا جان تو یہی سمجھ لیں، امی چلی گئی ہیں، میں بھی چلی جاؤں گی۔ تمہیں میں کسی ایسے کے حوالے نہیں کر سکتا جسے میں جانتا ہی نہ ہوں۔ آپ نہیں جانتے، میں جانتی ہوں، اور شادی کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے۔ امی نے بھی آپ سے شادی نہ جان کر کی تھی نا، تو کیا ملا انہیں؟ طلاق اور پھر موت۔ مجھے طلاق نہیں ملے گی، بس اتنی تسلی رکھیں، وہ مرتا مر جائے گا مگر مجھے طلاق نہیں دے گا۔ اچھا، گھر والے کہہ دیں گے نا اس سے تو چھوڑ دے گا تمہیں۔ طلاق دینے میں تو 5 منٹ لگتے ہیں ایسے مردوں کو۔ کیسے مردوں کو؟ آپ جانتے ہیں اسے، اتنا جلدی جج نہیں کر سکتے آپ، اور میں نے حق نہیں دیا اس کے بارے میں کچھ بھی غلط کہنے کا آپ کو۔ تم چھوٹی ہو اس سے، 18-20 سال کوئی شادی کی عمر نہیں ہوتی، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، بس یہی بات ہے۔ رکھ لو گی میری بیٹی کا خیال؟ ہاں رکھ لوں گا، وہ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اچھا، پہلی بیوی کا کیا؟ وہ میرا مسئلہ ہے، سمیرا کبھی بھی میرا مسئلہ نہیں ہوگی۔ اس بات کا وعدہ میں آپ سے کر رہا ہوں۔ وہ معصوم ہے، نادان ہے، خیال رکھنا اس کا۔ مجھ سے نفرت کرتی ہے، مجھے لگتا ہے اس کی ماں کو طلاق دینے کا فیصلہ میرا تھا۔ ٹھیک لگتا ہے، ہماری نہیں بنتی تھی، میں نے چھوڑ دیا اسے، مگر اس کی موت نے میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ کہتی ہے کہ میری طلاق دینے کی وجہ سے وہ مر گئی۔ وہ مرد تھے، سفاک بن رہے تھے، ظفر بغور ان کی سفاکیت کو دیکھ رہا تھا، تو اب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، نفرت کرتی ہے مجھ سے اور تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ وہ سر جھکائے سامنے بیٹھے سمیرا شاہ کے والد کی بات کو بغور سن رہا تھا۔ اس کے تعلقات سے واقف تھا جو ہمیشہ کشیدگی کا ہی شکار رہے تھے۔ نکاح بہت سادگی سے انجام پایا، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، سفید رنگ جیسے اسی کے لیے بنا تھا۔ وہ سامنے ہی بیٹھا تھا تو وہ پھیکا سا مسکرائی، تو جواباً وہ بھی مسکرایا۔ اس کے بابا نے اٹھتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مگر وہ نہیں مسکرائی تھی۔ ان کی 19 سالہ بیٹی ان سے باغی ہو رہی تھی، بچپن سے ہی تھی، کیونکہ والدین کے تعلقات ٹھیک نہیں رہے تھے۔ نہ ماں اس سے پیار کرتی تھی، نہ اس نے باپ کو ماں سے پیار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ایسا ماحول جس میں کوئی بھی بچہ محبت کرنا نہیں سیکھتا۔ اسے بس سامنے بیٹھے مرد سے محبت تھی، جس سے اسے محبت ملی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بہت خوبصورت، جیسا میں نے سوچا تھا اس سے زیادہ۔ ہاں، کشمیر دکھنے میں خوبصورت ہے، مگر گھر پہنچتے ہی تو ہمیں کافی کچھ برداشت کرنا ہے سمیرا۔ جانتی ہوں، مگر میں ساتھ ہوں، یقین ہے مجھے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تو وہ کچھ جھجک کا شکار ہوئی۔ وہ اس کی جھجک دیکھتا ہوا مسکرایا۔ کبھی نہیں بدل سکتی نا تم؟ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ اس کے چہرے کو یوں چھونے پر کئی رنگ بکھرے تھے سمیرا پر وہ جیسے ایک ایک رنگوں کو پڑھنے کا ماہر تھا۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بیٹھ جاؤ، کیا بات کرنی ہے؟ اس کی ماں نے جیسے گہرا سانس لیا۔ آپ اپنی بہو کو بلا لیں۔ گلرخ کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تھوڑی دیر میں اسے آواز دے کر بلا چکی تھی، جو بیزاری کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ساس کے سامنے بیٹھتی شوہر کو دیکھنے لگی۔ وہی انداز تھا، وہ دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اس کی ماں پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹا تھا، ایسا پہاڑ جو ان کے چہرے کے تاثرات سے ہی واضح تھا کہ وہ کتنی سخت پریشان ہوئی ہیں اور کتنا سخت انہیں غصہ آیا ہے۔ البتہ گلرخ خاموش بیٹھی رہی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ وہ چیخی تھی۔ ظفر صرف گلرخ کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ کہے گی، اب کچھ کہے گی، مگر وہ اٹھی، کچھ فاصلہ ختم کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، مگر وہ مخاطب پیچھے بیٹھی اس کی ماں سے تھی۔ چچی جان، سن رہی ہے نا؟ آپ کا بیٹا دوسری شادی کر کے آیا ہے، یعنی آپ نے اس پر بھی اپنا فیصلہ مسلط کیا تھا جیسے مجھ پر کروایا تھا۔
یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ظفر نے جیسے گہرا سانس لیا۔ وہ اس عورت کی بے رخی سے ویسے بھی پریشان تھا، اولاد کو مارنا بھی وہ معاف کر گیا تھا، گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا، اکیلے وہ غم و غصہ سہ گیا تھا۔ اس کا پردہ رکھا تھا، وہ پہلے دن سے اس پر مہربان تھا، پہلے دن سے اس کے لیے نرم تھا، اور اس کی اسی انداز اور اسی بے رخی نے آج ان کی شادی کو یہ دن دکھایا تھا۔ یہ وہی ہے نا جس کے لیے شادی سے پہلے لڑتے رہے ہم سے؟ ہاں وہی ہے، وہ یہیں پر ہے امی جان۔ بس آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں کچھ بھی برداشت کروں گا خود پر، یہ برداشت نہیں کروں گا کہ اسے کسی بھی چیز کا الزام دیا جائے۔ مجھے قبول ہے سب، اس پر نہیں سنوں گا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی مجھے پچھتانا پڑا میں اکیلے پچھتا لوں گا۔ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ میں جانتا ہوں تم بہادر ہو نا۔ وہ جیسے اس کے کاندھوں کو تھامتے ہوئے اسے بٹھا چکا اور خود اس کے آگے جھک گیا تو وہ کچھ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جھکے کیوں ہیں؟ ایسے مت بیٹھیں، ساتھ بیٹھے میرے۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے تو جھک سکتا ہوں نا۔ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ مگر میں نہیں چاہتی۔ کیوں نہیں چاہتی؟ میں چاہتا ہوں تم چاہو اور ٹوٹ کر چاہو۔ میں چاہتا ہوں جو تم نہیں کہہ پاتی تھی اب کہہ دو۔ وہ اس کے ہاتھ تھامتا ہوا ہاتھ دیکھنے لگا۔ دلہن کے سونے ہاتھ اچھے نہیں لگتے تو کیا کروں؟ وہ بغور اسے دیکھنے لگی۔ مہندی لگانی پڑے گی نا ان پر۔ کون لگائے گا؟ وہ پوچھنے لگی بڑی معصومیت سے۔ تو اس کی معصومیت کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ غلام بیٹھا ہوا ہے، آپ لگا لیں گے؟ آپ کو لگا لوں گا۔ پاؤں پہ بھی لگانی پڑے گی، وہ خوبصورتی سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، یہی کام کرنے کے لیے تو اتنا بڑا ہوا ہوں میں۔ وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ کچھ ہی دیر میں واقعی اس کے سامنے مہندی لے کر اس کے دونوں ہاتھ تھامتے مہندی لگا رہا تھا۔ وہ بالوں سے الجھتی ہوئی اسے مہندی لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پاؤں میں بستر پر رکھ لوں گی، آپ کو زمین پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معصومیت سے بولی، مگر پھر بھی وہ مسکراتا ہوا زمین پر بیٹھتا اس کے پاؤں میں مہندی لگانے لگا۔ وہ گہرا مسکرائی تو اس کی مسکراہٹ کو بڑی نرمی سے دیکھتا رہا۔ وہ بستر پر سویا ہوا تھا جب اسے محسوس ہوا کہ دوسری جانب جیسے کوئی نہ ہو۔ وہ کروٹ بدلتا ہوا آنکھیں کھول گیا۔ کمرے میں گل رخ نہیں تھی۔ بورڈ بیٹھا چاروں طرف دیکھنے لگا۔ یہ کہاں چلی گئی؟ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے ڈھونڈ ہی رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ آواز نہیں دے رہا تھا، بس چل رہا تھا۔ گل کدھر ہو؟ ہلکی مدھم آواز میں ظفر نے اس کا نام پکارا مگر وہ نہیں تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا وہ کچن سے نکلی ہے پر کچھ سٹ پٹائی ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ اٹکی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کے دونوں بازو تھام چکا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہہ سکتی ہو۔ نہ جانے ظفر کیوں چاہتا تھا کہ وہ اس پر حق جتائے، مگر وہ تو جتا ہی نہیں رہی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں لڑوں، چیخوں؟ یہ چاہتے ہیں نا؟ مگر میں ایسا کچھ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے فرق ہی نہیں پڑتا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ تمہیں فرق پڑنا چاہیے۔ اچھا، اور کیوں فرق پڑنا چاہیے؟ دوسرے نکاح سے پہلے آپ نے پوچھا تھا مجھ سے؟ نہیں پوچھا تھا تو کیوں فرق پڑے گا مجھے؟ پہلے بھی آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مجھے، اب بھی آپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ آپ کی دوسری بیوی کو مجھ سے فرق ہو ضرور پڑے گا۔ اور وہ کیوں پڑے گا؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں اس سے فرق پڑنے دوں گی۔ تمہیں جو کرنا ہے میرے ساتھ کر سکتی ہو، سمیرا بیچ میں نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وہ دونوں باہیں باہم پھنسا چکے تھے۔ بہت پیار کرتے ہو اس سے؟ اچھی لگتی ہے وہ۔ ہاں پیار تو تم سے بھی کیا ہے، ملا کچھ نہیں۔ وہ خاموش ہوئی، نظریں چرائیں۔ میں نہیں کرتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کے اندر چلی گئی اور وہ پیچھے بغور کچن کو دیکھتا رہا۔ وہ رات کے اس پہر کیا کر رہی تھی؟ سمیرا کچن میں موجود پہلے ہی سے کام میں مگن تھی۔ 1-2 ہفتوں میں ہی وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ بات کر لینا، سمجھ لینا اس کی عادت تھی۔ وہ چیزوں کو مشکل نہیں بناتی تھی، آسان کر لیتی تھی۔ اس کی ساس بھی اس کے برابر میں ہی موجود تھی۔ ہاں ان کے بیچ میں گفتگو کم تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ وہ اسے ناپسند کرتی ہیں، مگر وہ کچھ کہتی نہیں تھی، اسی لیے وہ بھی چپ چاپ ان کے ساتھ کھڑی کام میں مگن تھی۔ تبھی کچن میں گل رخ داخل ہوئی۔ سمیرا اور اس کا آمنا سامنا جیسے ہوا، سمیرا کا سانس پھولا تھا مگر وہ اپنے کام میں مگن رہی۔ وہ ساتھ آتی ہوئی اس کے ہاتھ سے چھری لیتی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کام میرا ہے، میں کر لوں گی، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ میں کر لوں گی، وہ مدھم انداز میں بولی۔ میں نے کہا نا میں کر لوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ امی بولیں اسے۔ ناز خان نے جیسے سمیرا کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ پیچھے ہٹی۔ گل رخ بہت روانی سے چاقو چلا رہی تھی، جیسے اپنا غصہ ان سبزیوں پر نکال رہی ہو۔ سمیرا بغور دیکھ رہی تھی کہ وہ کس انداز سے کاٹ رہی ہے۔ آپ کا ہاتھ کٹ جائے گا، کٹ جانے دو، تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ وہ جیسے خاموش ہو گئی۔ سب ہال میں موجود تھے۔ سردی تھی، بہت زیادہ سردی۔ سمیرا دیوار سے ٹیک لگائے آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کو
اور ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کر رہی تھی۔ ہاں اسے سردی لگ رہی تھی۔ گھر بڑا ہو، لوگوں سے بھرپور ہو تو چہل پہل رہتی ہے۔ یہاں ہر وقت چہل پہل رہتی تھی، اسے کوئی کچھ کہتا نہیں تھا، مگر سب کے چہروں پر کافی سوالات ہوتے تھے۔ وہ بغور محسوس کرتی تھی، ابھی بھی وہ سب کے درمیان تھی مگر خاموش تھی، اور کچھ فاصلے پر کھڑی دیوار سے ٹیک لگائے ہوا کو اور اس خاموشی کو محسوس کر رہی تھی جو فضا میں تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے کاندھوں پر شال ڈالی ہے۔ وہ بے ساختہ سی پلٹی، ظفر نے اس کی نظریں ملی تو وہ جھکی۔ سب انہی کی طرف متوجہ تھے۔ کیا وہ سب کے سامنے اس کے کاندھوں پر شال ڈالنے کے لیے آ گیا تھا؟ مگر وہ شال اس کے کاندھوں پر درست کرتے آگے بڑھ گیا اور اس کی پشت کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی اور مسکرائی۔ یہ کیا ہے؟ سرخ لباس ہے، میں یہ نہیں پہننا چاہتی۔ کیوں نہیں پہننا چاہتی؟ مہندی میں نے لگا دی تھی، دلہن تم میری بنی نہیں ہو، اسی لیے کہہ رہا ہوں بن جاؤ، مجھے خوشی ہوگی، مگر مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر تو ختم کرنا پڑتا ہے۔ کب تک ڈرتی رہو گی مجھ سے سمیرا؟ اور میں کب تک دور رہوں گا تم سے؟ تم جانتی ہو میرا تم سے دور رہنا بہت مشکل ہے، مگر میں فی الحال ایسا نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں گل رخ، نام مت لو اس کا، ہمارے بیچ میں اس کا نام ڈسکس نہیں ہوگا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، میں اس کا مسئلہ ہوں، ہم آپس میں طے کر لیں گے۔ اس کے پاس آتا ہوا اس کے ارد گرد اپنا حصار بنا گیا تھا۔ تم میرے بارے میں اور اپنے بارے میں سوچو نا پلیز۔ میری بس تم سے ایک ہی خواہش، پہن لو۔ میں آج رات تمہیں اسی رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دلہن بن کر بہت خوبصورت لگو گی۔ بہت سوچتا ہوں تمہارے بارے میں، بہت زیادہ۔ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی خواہش جو میں نے اپنے دل میں تمہارے لیے بوئی تھی وہ رہے۔ میرا پلیز۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو بڑا پاس، بہت پاس کھڑا تھا، شاید اس کا سب سے بڑا امتحان لینے کے لیے تیار تھا۔ وہ جیسے سر جھکاتی ہوئی پلٹ گئی تھی، نہ اس نے منع کیا تھا نہ اس نے ہاں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی اس کے ساتھ، مگر وہ مسکرایا کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے مان بھی تو لیتی تھی۔ بھائی کی تصویر کو دیکھتے ہوئے گلرخ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھ سے محبت کیوں نہیں کر سکتی؟ کوئی اپنے بھائی کے قاتل سے محبت کرتا ہے کیا؟ لاش آنکھوں کے آگے گھومی، سانس تیز ہوا، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ تصویر لے کر چھپا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے تصویر چھپاتی بڑے احتیاط سے بستر سے اٹھی تھی۔ وہ آگے بڑھتی ہوئی اس تصویر کو کبرڈ میں رکھ چکی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا چھپا رہی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے گلرخ کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے، تم کیا چھپاتی رہتی ہو؟ اتنی نفرت کرتی ہو مجھ سے تو وجہ بھی بتا دو۔ کیا وجہ؟ میں نے آج تک ایسی بیوی نہیں دیکھی جو اپنے شوہر سے اتنی نفرت کرتی ہے۔ میں نفرت نہیں کرتی، میں کچھ محسوس ہی نہیں کرتی۔ اور آپ کیوں چاہتے ہیں کہ گھر والوں کی نظر میں یا کسی کی بھی نظر میں ہماری یہ کشیدگیاں ڈسکس ہوں؟ میں نے کبھی کسی چیز سے روکا ہے آپ کو؟ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگا۔ تو بس ایک مرد کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک مرد کو صرف یہ تو نہیں چاہیے ہوتا کہ اس کی بیوی اس کو چھونے سے احتجاج نہ کرے، بستر پر ساتھ سوئی ہوئی ہو مگر نہ ہو موجود۔ یہ تو نہیں چاہیے ہوتا صرف، بس کچھ چاہیے ہوتا ہے، ایک ہمدرد چاہیے ہوتا ہے، ایک ساتھی چاہیے ہوتی ہے۔ میں نہیں بننا چاہتی آپ کی ہمدرد اور نہ ساتھی، بس بیوی ہوں آپ کی، آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کے حقوق ہیں مجھ پر، آپ کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، میں سب پوری کرتی ہوں۔ کیا میں نے کوئی بدتمیزی کی ہے؟ گلرخ، میں نے کبھی ایسا نہیں کہا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ جیسے پلٹ گئی تھی۔ ظفر نے جیسے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کبھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ تم نے گلرخ کا دل توڑا ہے؟ میں نے دل توڑا ہے اس کا؟ ہاں، دوسری شادی کر کے ہر مرد اپنی بیوی کا دل ہی تو توڑتا ہے، اور وہ جو 2 سال سے میرا دل توڑتی رہی ہے اس کا کیا؟ اس کا کوئی حساب کتاب ہے آپ کے پاس؟ 2 سال میں کتنی دفعہ بیمار پڑا ہوں گا میں، کتنی دفعہ رویا ہوں گا، کتنی دفعہ مجھے اس کی ضرورت ہوگی۔ کہاں تھی وہ؟ اس کو لگتا ہے اگر وہ میرے حق پورے کرتی ہے تو مطلب وہ میری اچھی بیوی ہے۔ بات نہ کرنا، توجہ نہ دینا، یہ کیسا رشتہ ہوا امی؟ کیوں کرتی ہے وہ مجھ سے اتنی نفرت؟ بٹھا کے پوچھے نا کبھی اس سے۔ نفرت نہیں کرتی وہ تم سے، تم نفرت کرنے کی وجہ ہی خود ڈھونڈتے ہو۔ چچا کی بیٹی ہے تمہاری، اسی چیز کا پاس رکھ لو۔ پاس؟ بیوی ہے وہ میری، اس سے زیادہ کیا پاس رکھوں اس کا؟ آپ نہیں جانتی مگر میں نے ہمیشہ پردہ رکھا ہے اس کا۔ اس کی بے رخی چبھتی ہے مجھے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہمارے بیچ رنجیدگیاں مجھے نہیں چبھتی۔ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا؟ اگر فرق پڑ رہا ہے تو میں بول دیتا ہوں اسے، مگر اسے فرق ہی نہیں پڑتا۔ یہ دکھ کی بات ہے اور تکلیف کی بات ہے۔
یہ رات کا وقت تھا۔ وہ بڑے مدھم انداز میں کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھ کر ٹھٹکا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی جیسے اور آنکھیں سختی سے بھینچ لیں۔ وہ مسکرایا، اور اب یہ آنکھیں کیوں بھینچی ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ آپ واپس چلے جائیں۔ میں واپس جانے کے لیے تو نہیں آیا، تو کس لیے آئے ہیں؟ وہ اٹکی تھی۔ جتنی تم معصوم ہو مجھے لگتا ہے میں تمہاری معصومیت پر ہی فنا ہو جاؤں گا۔ فنا نہیں ہونا، میرے پاس رہنا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو کیا بول رہی تھی؟ میں نے کہا کہ فنا نہیں ہونا۔ وہ آنکھیں کھولتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تو وہ مسکرایا۔ تو کیا ہونا ہے؟ کیا تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ وہ رکی، ٹھہری، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں جانتی ہوں، اندازہ ہے مجھے۔ اگر نہ ہوتا تو جب سب سے زیادہ اکیلی تھی تو آپ کو نہ بلاتی۔ وہ مسکرایا، گہری مسکراہٹ۔ اس کی مسکراہٹ میں مان تھا، محبت کا غرور تھا۔ یہ غرور نہ جانے کیسا تھا مگر تھا۔ وہ سر جھکا گیا تو وہ مسکرائی۔ اب سر کیوں جھکایا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ تھام گیا، جیسے ہاتھ تھامتے ہوئے آنکھوں سے لگائے تھے۔ میں نہیں جانتا کہ میں اچھا ہوں بھی کہ نہیں، مگر تمہارے لیے بہت اچھا ہوں، بس یہ یاد رکھنا۔ جانتی ہوں، اسی لیے میں آپ کے پاس موجود ہوں۔ کیا شک ہے آپ کو؟ نہیں، شک نہیں۔ وہ پاس جاتا ہوا اپنے ہونٹ اس کے رخسانوں پر رکھ چکا تھا جو سفر کرنے لگے تھے، جا بجا سفر۔ سمیرا کی آنکھیں بند تھیں، وہ جیسے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑنے لگی تھی۔ وہ اس کے ڈر کو بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ اس کی جکڑی ہوئی مٹھیاں وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس میں اپنی انگلیاں پیوست کر چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اتنا ڈر کس چیز کا ہے؟ پتہ نہیں۔ وہ اٹکی۔ مت ڈرو مجھ سے، مت ڈرو۔ دنیا میں تم کسی سے بھی ڈر سکتی ہو، مجھ سے مت ڈرو۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ وہ جانتا تھا یہ ایک فطری سا ڈر تھا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ فطرتاً بھی اس سے ڈرے۔ وہ اس کا یہی فطری ڈر بھی ختم کرنا چاہتا تھا، اور اسی کو تو محبت کہتے ہیں۔ اس کے رخساروں کو نرمی سے چھوتے ہوئے، اس کی باہوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اس کا ڈر، اس کا وہم ختم کر رہا تھا۔ ایک گلٹی تھی جو ابھر کر معدوم ہوئی تھی، اور وہ بے ساختہ اس کے سینے میں خود کو بھینچتی چلی گئی، جیسے خود سے اس کو بچانے کی ایک معمولی سی کوشش کی ہو، اور اس سے بچنے کے لیے وہ اسی میں بھینچے جا رہی تھی۔ تو وہ ہنس پڑا۔ بھلا کیا خوبصورت انداز ہے محترمہ، میں تو گیا کام سے۔ وہ سر اونچا کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کدھر گئے؟ کام سے گیا۔ کسی کام کا نہ رہا۔ وہ ہنس پڑی تو اس کی ہنسی پر جیسے صدقے گیا تھا۔ اتنے پاس سے ہنسی ہو تو بولو، جو مانگو گی آج ملے گا۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ مانگو، کیا چاہتی ہو؟ آپ کو چاہتی ہوں، اور ساری زندگی کے لیے چاہتی ہوں۔ یہ بات بھولیے گا مت، میں فنا کر دوں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ نم سا مسکرائی۔ اس شخص کی ہنسی پاس سے اور بھی خوبصورت لگی تھی۔ ٹھیک ہے، فنا ہو جانا، کیونکہ میں تمہیں فنا ہونے نہیں دوں گا۔ یہ سوچ ہی خام خیالی ہے۔ وہ اسے دونوں باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ ایک غرور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اسے جھکاتے ہوئے وہ اس پہ جھکا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں۔ سمیرا اس کے ہونٹ اپنی گردن پر سرکتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ لمس ذرا سخت تھا، سانسیں تیز ہو رہی تھیں، اور وہ جیسے بکھرتا جا رہا تھا۔ وہ بکھر رہا تھا تو وہ روک نہیں رہی تھی، مگر ہاں اس میں خود کو بھینچے جا رہی تھی۔ سہارا بھی اسی کا لے رہی تھی، چھپ بھی اسی سے رہی تھی، اور وہ جیسے اسے چھپا گیا تھا۔ مشکل تھا مگر ساتھ اس کا تھا جسے وہ محبت کرتی تھی۔ مانتی نہیں تھی، وہ بات الگ تھی۔ اقرار میں ذرا کنجوس تھی وہ۔ ظفر جانتا تھا اس کا محبوب سنگ دل تھا۔ وہ بالوں کو سکاتی ہوئی دھوپ کی کرنوں کے درمیان کھڑی تھی، تبھی اس کی نظر گھر میں داخل ہوتی گل رخ پر پڑی جو سیاہ شال میں تھی۔ یہ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ سمیرا بغور اسے دیکھنے لگی۔ وہ کہاں سے آ رہی تھی اور کب نکلی تھی؟ سمیرا پہ نظر پڑتی ہی وہ جیسے جھکی، ڈری۔ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جو وہ چھپا رہی تھی۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی، مگر وہ تیز سے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں بند ہوتی چلی گئی۔ تبھی اس کی ساس کمرے سے باہر نکلتی چارپائی پر بیٹھتی چلی گئی۔ سمیرا ان کی طرف بڑھتی، سلام کرتی کچن میں چلی گئی، اور کچن میں بھی ناشتہ بناتے ہوئے بس گل رخ کو ہی سوچ رہی تھی کہ وہ صبح صبح کہاں نکلی تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ خیر، اٹھ جائے۔ وہ اسے ہلاتی ہوئی پلٹنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتا وہ اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، تو وہ اس کے سینے پہ گری تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ جائیں۔ امی اٹھ گئی ہیں، سب باہر انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کے بھائی بھابیاں برا مان جائیں گے۔ یہ سوٹ نہیں کرتا آپ پر، تو پھر کیا سوٹ کرتا ہے مجھ پر؟
اٹھ کر شرافت سے باہر بیٹھنا۔ اچھا، وہ جیسے ہونٹ کاٹنے لگا تو وہ جیسے سرخ پڑی تھی۔ اب کیا ہوا؟ چھوڑیں نا مجھے۔ میں تو نہیں چھوڑ رہا، مگر تم چھوڑنا چاہیے۔ چھوڑیں ظفر۔ اوہ، تو اب نام بھی لے رہی ہیں؟ لے سکتی ہوں میں نام، آپ نے تو نہیں کہا تھا۔ آپ تو چاہتے تھے کہ میں تم کہوں۔ کل رات تمہیں بہت سے درس پڑھائے ہیں میں نے، مگر ان میں سے تمہیں کچھ یاد نہیں ہے محترمہ۔ تو وہ ہنس پڑی اور ہونٹ کاٹنے لگی۔ کوئی درس مان لوں میں آپ کا تو کہیے گا کہ باتیں ماننے لگی ہے۔ وہ آگے بڑھ گئی تو وہ ہنستا ہوا اٹھ بیٹھا اور سر پر ہاتھ مارا۔ تم میرا کچھ نہیں سنو گی، مجھے پتا ہے خوار کرنا ہے تم نے۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی، دونوں ہاتھ کمر پر رکھ چکی تھی۔ یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھے بچوں کی طرح آپ کی بات مانوں؟ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگا جیسے ڈر گیا ہو اس کی نظروں سے۔ شاباش، باہر آ جائیں۔ میں نے دیکھا ہے تم نظر رکھتی ہو مجھ پر۔ سمیرہ گل رخ کی بات پر پلٹی۔ کل رات بھی جب کچن میں تھیں تو تم آ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ کیا دیکھنا چاہ رہی تھی؟ اور صبح بھی؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں تو بس دیکھ رہی تھی۔ آپ کل رات گئے جاگ رہی تھی اور صبح بس دیکھ رہی تھی، نظر نہیں رکھ رہی تھی۔ اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ میرے کام میں ٹانگ اڑاؤ گی تو یہاں جی نہیں پاؤ گی۔ یہ میرے سب اپنے ہیں، جانتی ہو نا سمیرہ۔ مجھ پہ تم شک کرواؤ گی بھی تو کچھ نہیں ملے گا۔ ہاں، تم پہ میں شک کرواؤں گی تو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ چچی جان مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، میرے دیور، میری کزنس، خیر ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تمہیں کوئی نہیں جانتا یہاں۔ تمہیں سب برداشت کر رہے ہیں کیونکہ ظفر سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ اپنی کرنے کے عادی ہیں۔ تم ان کی اپنی ہو تو کیا چاہتی ہو؟ میں ان کو ان کی اپنی سے دور کر دوں؟ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کے معاملے میں ایسا نہیں کرتی تو آپ میرے معاملے میں ایسا نہ کریں۔ سمیرہ بے اختیار بولی۔ اچھا، میرے شوہر سے نکاح کر کے آ گئی ہو اور کہتی ہو کہ میرے معاملے میں تم کچھ نہیں کرتی؟ میری سب سے بڑی دشمن تم ہی ہو سمیرہ میڈم۔ سمیرہ نے گہرا سانس لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ اپنی سب سے بڑی دشمن آپ خود ہیں، یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اتنی سنگ دل کیوں ہو تم؟ شوہر نے دوسری شادی کر لی، ایک آنسو نہیں بہایا تم نے۔ ہمارے ہاں تو عورتیں ساری زندگی روتی رہتی ہیں اس چیز پر، اور تم ایک دفعہ بھی نہیں۔ امی، آپ مجھے جانتے ہیں، میں اس شخص سے محبت نہیں کرتی۔ میں اس گھر میں اگر ہوں تو صرف اس کی جان لینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے، بھائی کی موت کا۔ اس کی ماں اس کی اپنی طرف پلٹ چکی تھی۔ ابھی تک تم یہ بات نہیں بھولی؟ میں نے سمجھایا تھا نا کہ اس میں ظفر کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ ایک حادثہ تھا، اور حادثوں کا بدلہ نہیں لیا کرتے۔ تم اپنی شادی میں اپنے شوہر کے ساتھ اسی لیے خوش نہیں کہ بھائی کی موت نہیں بھولی؟ تو نہیں بھولی، بھول نہیں سکتی۔ وہ جانتا تھا کہ ہمارے باپ کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، ایک بھائی تھا، آپ کا ایک واحد سہارا۔ کیسے کر سکتا ہے وہ ایسا؟ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی دوست سے شادی کروں، میں نہیں چاہتی تھی، یہ ان کا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ تو تم بھائی کے فیصلے کی لاج نہیں رکھ سکی؟ کیسی لاج؟ جب ان کو ہی ان کے دوست نے مار دیا تو کیسی لاج امی؟ ظفر نے نہیں مارا اسے، وہ خود اپنی شرط میں ہار کے مرا تھا۔ شرط؟ کسی کی زندگی شرط نہیں ہوتی۔ ظفر کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے؟ وہ جانتا تھا وہ میرے بھائی سے جلتا تھا۔ ظفر کی صف ہی نہیں ہے ایسی، وہ ایسا نہیں۔ زوار کی موت پر ہم سب سے زیادہ اداس وہی تھا۔ آپ بیٹی کی ماں ہیں یا اس کی؟ میں اس کی بھی ماں ہوں، بیٹے جیسا ہے وہ میرا۔ بیٹا کھویا ہے میں نے تو پایا بھی ہے، وہ بہت خیال رکھتا ہے میرا، البتہ تم اس کا خیال نہیں رکھتی، کبھی نہیں رکھا۔ اس کا دل توڑتی رہی ساری زندگی، کیونکہ میں اس کا دل ایک دن بند کر دوں گی۔ یہ کہتی ہوئی وہ شال اپنے ارد گرد درست کرتی گھر سے باہر نکل گئی تھی، اور اس کی ماں اسے بغور دیکھتی رہی، جو اپنے گھر کے پیچھے پڑی ہوئی تھی شادی کے اولین دن سے۔ ظفر اور زوار دونوں بچپن ہی سے خاص دوست تھے، کزنس بھی تھے، مگر ان کے بیچ میں دوستی زیادہ تھی۔ وہ شکار پر نکلا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، شرطیں لگاتے تھے، ہنسی مذاق ان میں عام تھی۔ انہی دنوں ظفر کی ملاقات سمیرہ شاہ سے ہوئی۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھومنے کشمیر آئی ہوئی تھی، اور ان کی وہ ملاقات اتفاق نہیں رہی، وہ چلی گئی مگر اس کا تعلق رہا۔ وہ بات کرتے تھے، وہ اسے بہت معصوم اور پیاری لگتی تھی، مگر وہ رشتہ صرف دوستی کی حد تک تھا، وہ بہت دور رہتی تھی۔
وہ کشمیر میں رہتا تھا، ظفر کے دل میں جو بھی تھا وہ اس کا مسئلہ تھا، مگر اس نے مسئلے کو مسئلہ نہیں بنایا، یہ ایک الگ بات تھی۔ جوار ان سب چیزوں سے واقف تھا، مگر پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ اس کی شادی گل رخ سے ہوتی، اور وہ اپنے دوست کے فیصلے پر رضامند ہو گیا تھا۔ فیصلہ دینا کسے کہتے ہیں، یہ ظفر نے اپنی شادی میں سیکھا۔ دوست کا انتقال اس کے لیے گہرا صدمہ تھا، بہت بڑا صدمہ۔ ان دونوں نے ایک دن یوں ہی شرط لگائی۔ جوار خان ان کے گاؤں میں موجود ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا، وہ بھی کرتی تھی شاید، ظفر جانتا تھا۔ ان دونوں کے بیچ میں یہ شرط لگی تھی کہ ظفر کا ماننا تھا کہ جوار کے بلانے پر وہ نہیں آئے گی، جوار کہتا تھا کہ وہ آئے گی۔ ظفر نے مان لیا، ان دونوں نے شرط لگائی۔ مسئلہ تب بنا جب جوار نے شرط کا وہ پہلو بیان کیا جو ظفر چاہ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کچھ سنجیدہ تھا اس لڑکی کے لیے، بہت زیادہ۔ وہ نہیں جان رہا تھا کہ وہ ایموشنل ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آئے گی تو جوار اپنے سر پر بندوق تانے کا اور چلائے گا، اور اگر آ گئی تو ظفر چلائے گا۔ ظفر گھبرا گیا، ضد کی، کہتے نہیں کرتے، یہ تو بہت خطرناک ہے، مگر جوار اڑ گیا۔ دوستی کی قسمیں دینے لگا، اس کی بہادری کا ثبوت مانگنے لگا۔ خیر وہ انتظار کرنے لگا۔ دن گزرا، شام ڈھلی، رات ہو گئی، وہ نہیں آئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جوار سچ میں گن لے کر بیٹھا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی ظفر اس سے مخاطب ہوتا، اندھیری کی وجہ سے وہ پلٹا۔ جیسے ہی وہ پلٹا اس کی نظر جوار پر پڑی۔ ہوا میں فائر کے گونجنے کی آواز آئی۔ جوار! ظفر چیخا۔ اس کے لیے ایک اچانک سا حادثہ تھا، کوئی اتنا جذباتی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنی جان لے لی تھی۔ کافی لوگوں نے ظفر پر الزام لگایا کہ ایسی شرط نہیں لگانی چاہیے تھی، مگر یہ شرط ظفر نے نہیں لگائی تھی، مرنے والے نے خود لگائی تھی، اور وہ اس کے مرنے پر سب سے زیادہ افسردہ بھی تھا، دکھی بھی تھا۔ پھر اس کی شادی گل رخ سے ہو گئی، گل رخ جو اپنے بھائی کے قاتل کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نفرت دل میں لیے وہ رخصت ہو کر اس کے پاس آ گئی۔ شادی کی اولین رات سے وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی جتنی کر سکتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ٹینٹ ہے، ان کا کیا کرنا ہے؟ میرے ساتھ چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے گھر سے باہر لے جا رہا تھا۔ بیٹھو۔ وہ بائک پہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہیں جہاں بہت پہلے جانا تھا، وہ سوچنے لگی۔ بائک چلتی جا رہی تھی اور وہ بس سوچے جا رہی تھی۔ اوہ! بائک رکتے ہوئے وہ ٹینٹ کے اس کی طرف بڑھ گیا۔ ایک ہی اب کیا کرنا ہے؟ وہ ہنسی، زور سے ہنسی۔ تو یہ میرا ہی ہے نا، کیونکہ اس میں تو میں ہی سوؤں گی۔ اس نے گھاس پہ سونا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، دیکھو بارش ہونے والی ہے، گھاس گیلی ہو جائے گی، میں بیمار پڑ جاؤں گا۔ کیا میری بیوی ایسا چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بیمار پڑ جائے؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا فاصلہ ختم کرتا اس کے بالکل مقابل کھڑا تھا، اور ہاتھ اس کے رخساروں پہ رکھ دیا تھا۔ وہ مسکرائی، اترائی۔ ٹینٹ لگاؤں؟ گڈلیاں نہ گنو، میں ایسے ہی کروں گی جو میں نے کہا تھا۔ چیلنج کر رہی ہو؟ ہاں، چیلنج کر رہی ہوں۔ اگر شوق ہے میرے ساتھ یہاں رات گزارنے کا تو ویسے ہی گزارو جیسے میں چاہتی ہوں۔ میں تو گزار لوں گا، تم مجھ پہ سہ نہیں پاؤ گی، کیونکہ اتنی ظالم نہیں ہو تم۔ اچھا، اور اگر میں کہوں کہ میں ظالم ہوں، وہ تو مجھے پتا ہے، مگر اتنی نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹینٹ تو لگائیں جناب، لگا لیتے ہیں محترمہ۔ وہ لگا گیا تھا ٹینٹ۔ وہ کئی منٹ اس خوبصورتی کو ادھر ادھر سے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ پیچھے ٹینٹ لگا رہا تھا، اور ٹینٹ لگاتے ہوئے اسے دیکھ بھی رہا تھا اور مسکراتا تھا۔ اس کی ہر نظر پر مسکراتا تھا، اس کے ہر قدم پر مسکراتا تھا۔ ٹینٹ لگاتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے اس تک پہنچا تو وہ پھسلی۔ وہ گر پڑتی، مگر وہ اسے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ محبت ہوئی اور شدید ہوئی۔ ظفر نے آنکھیں گول کی۔ تو کیا سمیرا شاہ کو محبت ہو گئی ہے؟ کیا نہیں ہو سکتی؟ میں کراچی چھوڑ کر کشمیر میں بیٹھی ہوں، اور جناب کو ابھی تک یقین نہیں ہے۔ یار تم ذرا مشکل سی ہونا، یقین کرنا مشکل ہے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سختی سے اسے اپنے حصار میں قید کیے کہہ رہا تھا۔ تبھی ان دونوں کو بارش محسوس ہوئی۔ بوندیں ان دونوں کے چہروں پر برسنے لگی تھیں۔ وہ دونوں سر اٹھاتے ہوئے اوپر دیکھنے لگے۔ بارش ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ دور ہوئی، بارش تیز ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ کیا ہوا؟ یہی رات گزارنی پڑے گی، مکریں گے نہیں آپ جناب؟ وہ اترائی تھی، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ٹینٹ کے اندر گھس گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ٹینٹ کے باہر ہی کچھ فاصلے پر بارش کو برستے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ ترچھی آنکھوں سے ٹینٹ سے ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ جو بھیگتا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا، بارش کو محسوس کرتا، وہ تیز بولی، اندر نہیں آؤ گے؟ تم نے اندر آنا ممنوع کیا ہوا ہے میرا۔
کیا آ سکتا ہوں؟ وہ مدھم انداز میں بارش کے شور کے ساتھ پوچھنے لگا۔ وہ زبان سے اپنے ہونٹ تر کرنے لگی، نروس لگتی تھی، گہرا سانس لیتی ہوئی ہاتھ آگے کر چکی تھی۔ وہ بغور اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جو بارش میں بھیگ رہا تھا۔ خوبصورت آنکھیں اٹھا کر اس کی نظروں میں دیکھا تو وہ مسکرائی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا ٹینٹ کے اندر آیا۔ خواب لگتا ہے جب تم نے کہا تھا کہ ایک میں ایک ہی رہ سکتا۔ غلط کہا تھا، جب دو لوگ ایک ہی دل ہوں تو ٹینٹ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ہنس پڑا۔ وہ بیٹھ گئی تھی تو وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ کھانسا، سردی لگ گئی۔ وہ اپنا دوپٹہ اتارتی ہوئی اس کے بال، رخسار، ہونٹ دوپٹے سے صاف کرنے لگی تو مسکرایا۔ اتنا خیال کیوں رکھتی ہو میرا؟ اچھا لگتا ہے مجھے۔ میں نے تو نہیں کہا کہ میرا خیال رکھو، میں تو تمہارا خیال رکھنا چاہتا ہوں۔ رکھتے تو ہو۔ وہ اس پہ جھکا تو وہ جھکتی چلی گئی۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ اس شور میں اس ٹینٹ کے اندر مزید شور تھا۔ بیمار پڑ جائیں گے، وہ مدھم انداز میں بولی۔ پڑھنے دو، کون کمبخت تمہارے ساتھ ٹھیک رہنا چاہتا ہے؟ وہ ہنس پڑی تھی اور وہ اس میں کھویا جا رہا تھا۔ ظفر کے لیے چائے بنا رہی ہوں، گل رخ پوچھنے لگی۔ ہاں ہٹ جاؤ، میں بناؤں گی۔ میں بنا رہی ہوں، میں بنا دیتی ہوں، آپ تھک گئی ہوں گی، باہر سے آئی ہیں۔ میں نہیں تھکتی، اس کا کام ویسے بھی 2 سال سے کرتی رہی ہوں، اس کے کام کرنے سے نہیں تھکتی، ہٹو۔ وہ چائے بنانے لگی تو وہ بغور سے دیکھنے لگی۔ ظفر کا کوئی بھی کام اگر وہ کر رہی ہوتی تھی تو وہ اسے ہٹا دیتی تھی۔ سمیرہ کو برا تو لگتا تھا مگر وہ گل رخ سے کوئی رنجیدگیاں نہیں رکھنا چاہتے تھے، مگر وہ کچھ ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کے رویے سے لگتا نہیں تھا کہ وہ کچھ محسوس بھی کرتی ہے۔ وہ انگلیاں چٹکانے لگی تو ناز خاتون اس سے مخاطب ہوتی ہوئی بولی، اندر چلی جاؤ، اب یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ بھی گل رخ کا ہی ساتھ دیتی تھی کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی تھی اور وہ غیر تھی، مگر پھر بھی وہ برداشت کر لیتی تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ سخت بھی ہوتی تھی تو وہ برداشت کر لیتی تھی۔ بس اتنا یاد رکھتی تھی کہ وہ ظفر کی امی ہے، اور جب کوئی عزیز ہو تو اس کی عزیز بھی عزیز ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی سختی کو ان کی محبت سمجھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے، کبھی بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، صرف ظفر کے لیے۔ وہ ادھر ادھر پہرے کاٹتی ہوئی گل رخ کو چائے بناتے ہوئے یاد کر رہی تھی۔ اس کے انداز میں عجیب سا انداز تھا جو سمیرہ کو چبھ رہا تھا۔ وہ پہرے کاٹ رہی تھی۔ ظفر چائے لیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کیا ہو گیا محترمہ؟ رک جاؤ، تھک جاؤ گی۔ سمیرہ کے ہاتھ میں ایک ڈائری بھی تھی۔ وہ پین منہ سے نکالتی ہوئی ڈائری بند کرتی اپنی ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ کس نے بنائی ہے؟ گل رخ نے بنائی ہے۔ کیوں؟ مت پئیں۔ کیوں نہ پیوں؟ بس میرا دل نہیں کر رہا کہ آپ چائے پئیں۔ ٹھیک ہے، وہ چائے آگے کرتا ہوا جیسے ٹیبل پہ رکھ چکا تھا۔ تمہارا دل نہیں کر رہا تو میں نہیں پیوں گا۔ وہ مسکرائی۔ سچ میں؟ ہاں، اگر تمہارا دل نہیں کر رہا تو وہ کام نہیں کروں گا میں۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی کیونکہ اس کا دل گھبرا رہا تھا، مگر کمرے کے باہر موجود کھڑے نفوس کو یہ بات ناگوار گزری تھی۔ گل رخ نے جیسے مٹھیاں بھینچی تھیں ظفر کے چائے نہ پینے پر۔ اب میرے ساتھ بیٹھ جائیں، جتنی معصوم تم ہو معصوموں کی باتیں ماننی چاہیے۔ وہ ہنس پڑا۔ ویسے اس میں کیا لکھ رہی تھی؟ وہ اس کی ڈائری جیسے اٹھا گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس سے ڈائری جھٹ سے چھین گئی تھی، وہ جو اپنے پیچھے چھپا گئی تھی۔ آنکھیں ترچھی کرتا وہ اس کے انداز کو نوٹ کرتا، کچھ خاموش ہوا تھا جیسے سمجھنے کی تیاری کر رہا ہو۔ جائیں اپنی بیوی کے پاس، بڑی چائے پلا رہی ہے آپ کو، ہو سکتا ہے یاد آ رہی ہو آپ کی، وہ دشت انداز میں بولی۔ ظفر نے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے۔ اچھا، نکال رہی ہو مجھے؟ ہاں نکال رہی ہوں۔ وہ سر کو نفی میں ہلاتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا اور وہ جیسے ہنستی ہوئی ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ اسے بیٹھے بیٹھے صوفے پہ نیند آ گئی تھی۔ تبھی اسے اپنے رخسار پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا تو وہ آنکھیں کھول گیا۔ گل رخ تھی۔ وہ آنکھیں گول کر گیا۔ کیا ہوا؟ اس کا وہی ہاتھ تھامے ہوئے اپنے ہاتھوں میں دباتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہو؟ اس کے حق میں کوئی کمی نہیں رکھتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اسے محبت دیتا تھا، اس سے باتیں بھی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اس سے دور رہتی تھی۔ آج خود پاس آ کر بیٹھی تھی تو وہ مکمل طور پر متوجہ تھا اس کی طرف۔ اگر وہ کہتی تھی کہ وہ اس کے حقوق میں کوئی کمی نہیں رکھتی تو ظفر نے بھی تو نہیں رکھی تھی پہلے دن سے۔ وہ بھی خیال کرتا تھا، احساس کرتا تھا۔ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کبھی آواز اونچی نہیں کی تھی۔
اس کی زیادتی پر بھی اپنا منہ بند رکھا تھا۔ اس سے زیادہ ایک اچھے شوہر کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ بولو، کیا کبھی کسی سے نفرت ہوئی ہے؟ وہ ظفر سے پوچھنے لگی۔ ہاں ہوتی ہے، اور جب نفرت ہوتی ہے تو وہاں محبت نہیں ہو سکتی۔ ہاں بالکل ٹھیک، کچھ ایسا ہی ہے میرے ساتھ۔ کس سے نفرت کرتی ہو؟ وہ پوچھنے لگا۔ وہ بہت پاس بیٹھی تھی، دونوں کی سانسیں یکجا تھیں۔ کسی سے نہیں، اپنے آپ سے۔ کوئی اپنے وجود سے نفرت کر سکتا ہے کیا؟ ظفر پوچھنے لگا۔ ہاں، مجھ جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تم بہت اچھی ہو گلرخ، خود کو برا کیوں بناتی ہو؟ میں برا تو نہیں بناتی، قسمت میرے ساتھ برا کرتی ہے ہمیشہ۔ کھونے والے ہی برے بنتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ جانتا ہوں، مگر اللہ نہ کرے کہ تم کچھ کھو۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں بہت کچھ کھونے والی ہوں، اس کا اندازہ مجھے کھونے سے پہلے ہی ہو رہا ہے۔ میں کچھ کھونے سے پہلے خود کو مضبوط کر رہی ہوں۔ آپ معاف کر دیں گے نا مجھے آخرت میں؟ کیونکہ نفرت سے کبھی بھی محبت نہیں جیت سکتی، نفرت حاوی ہوتی ہے رشتے پر۔ کیوں معافی مانگ رہی ہو گلرخ؟ گلرخ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بس مانگ رہی ہوں، آپ کر دیں معاف۔ وہ اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اور پہلی بار وہ جیسے خود کو اس میں بھینچ گئی تھی، اور حصار سخت بھی کیا تھا۔ اس کی بے چینی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ خود کو اس میں یوں ہی نہیں بھینچتی تھی، خود کو ڈھیلا چھوڑ دیتی تھی جیسے اس کے پاس موجود ہی نہ ہو۔ مگر آج جیسے وہ خود کو اس میں بھینچ رہی تھی تو وہ بھی اس پر اپنا حصار سخت کر گیا تھا۔ اس کی ڈائری پڑھتا ہوا ہنس رہا تھا۔ یہ لڑکی بھی نہ بتاتی کچھ بھی نہیں ہے، مگر سوچتی تو سب کچھ ہے۔ ڈائری بند کرتا وہ پلٹا تو سمیرا اسی وقت ہاتھ صاف کرتے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس سے بات کرنے لگا۔ اگر بچوں کا اتنا شوق ہے تو مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ سرخ پڑی تھی۔ آپ نے میری ڈائری پڑھی ہے میری اجازت کے بغیر؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو کر سکتا ہوں، اب تو پڑھ چکا ہوں نا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا۔ تو تمہیں پریگننٹ ہونے کا شوق ہے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سمیرا سرخ پڑی، نظریں جھک گئیں۔ میری ڈائری پرسنل تھی، پلیز اسے کبھی مت پڑھا کریں۔ ظفر آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا اس کے قریب۔ تمہارے اور میرے بیچ میں کیا پرسنل ہے؟ کیا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو بہت واضح ہے۔ سمیرا کا دل بہت تیز دھڑکنے لگا۔ پھر بھی یہ میرا ذاتی اسپیس ہے، جو تم نے سوچا ہے وہ بہت اہم ہے، اور یہ معاملہ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے چھپا لو گی؟ ظفر نے اس کے ارد گرد اپنے بازو حائل کر لیے۔ اگر تمہیں پریگننٹ ہونے کا شوق تھا تو تم مجھے بتا دیتی۔ وہ اب اسے چھیڑ رہا تھا۔ مجھے بچے بہت پسند ہیں، بس یہی وجہ تھی۔ وہ شرماتی ہوئی سر جھکاتی ہوئی کہنے لگی تو وہ ہنس پڑا تھا۔ تو ڈائری میں لکھنے کے بجائے مجھ سے حکم کرتی؟ اس کے رخسار سہلاتے ہوئے مزید چھیڑ رہا تھا۔ سمیرا کا چہرہ مزید لال ہوا۔ آپ حد کرتی ہیں، مجھے بس چھوٹے بچے بہت پسند ہیں، ان کے نرم گال، ہاتھ معصوم ہوتے ہیں نا بہت۔ ظفر نے اپنی دونوں باہیں اس کے گلے میں ڈالیں۔ تم سے معصوم کون ہے؟ اتنی معصوم بچے کو خود ماں بننا ہے، یہ تو ناانصافی ہے نا۔ اچھا، پیار کرتے وقت تو خیال نہیں آتا کہ میں آپ سے چھوٹی ہوں؟ تو وہ ہنس پڑا تھا۔ مگر خیال رکھتا ہوں میں، خود کو دیکھا ہے کبھی آئینے میں؟ اتنی معصوم، اتنی خوبصورت۔ کیا ہے تمہاری پوزیشن ایسی ابھی کہ تم ان سارے مرحلوں کے لیے تیار ہو؟ وہ سر جھکاتے ہوئے اس کے بٹنوں کو چھیڑنے لگی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، آئندہ آپ میری ڈائری نہیں پڑھیں گے، میں بہت بری پیش آؤں گی۔ یہ کہتی ہوئی وہ اسے دھکا دے گئی تھی۔ وہ لڑ کھڑایا مگر گرا نہیں اور ہنس پڑا۔ ظلم کرتی ہو تم محترمہ، عادت ہے میری، اب کوئی عادت سے مجبور ہو تو کیا ہی کیا جائے؟ میں بیٹھ جاؤں آپ کے پاس؟ ناز خاتون نے بغور سمیرا کو دیکھا۔ ہاں بیٹھ جاؤ، آپ خفا رہتی ہیں مجھ سے، مجھے کسی اور سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ظفر کی امی ہیں، مجھے آپ سے فرق پڑتا ہے۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ ناز خاتون نے گہرا سانس لیا۔ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں، میں ظفر کے معاملات میں نہیں بولتی، بولنا بہت پہلے ہی چھوڑ دیا تھا میں نے۔ وہ ضد کرتا ہے، ہمیشہ اپنی سنتا ہے۔ کہاں سنی انہوں نے اپنی؟ آپ کی ہی سنتے ہیں۔ آپ کی نہ سنتے ہوتے تو گلرخ سے شادی تو نہ کرتے۔ گلرخ سے شادی کا فیصلہ اس کا اپنا بھی تھا، اس کے دوست کی بہن تھی، وہ دوست جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا۔ پھر گلرخ ان سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ ان کے زخموں پر مرہم کیوں نہیں بنی؟ ان کے زخموں کو کریدا کیوں؟ ناز خاتون نظریں چرانے لگی۔ اب اس کا تو نہیں پتا، مگر وہ پیاری ہے ہمیں۔ ہاں اپنے پیارے ہی ہوتے ہیں، مگر کیا
میں پیاری نہیں ہو سکتی آپ کو؟ میں نے کب کہا کہ تم پیاری نہیں؟ وہ بغور انہیں دیکھنے لگی۔ میں کچھ کہتی نہیں، کچھ بولتی نہیں۔ کیا کبھی کچھ برا کہا ہے تمہیں؟ تم خیال رکھتی ہو، زبان درازی نہیں کرتی۔ گل تو کبھی کبھی بول بھی دیتی ہے، تم نہیں بولتی۔ سب کو سب محسوس ہوتا ہے، مگر ہم ذرا بولنے کے قائل نہیں نا، دل میں رکھتے ہیں۔ مقام کا احساس بہت دیر سے ہوتا ہے۔ بچے دھیرے دھیرے جگہیں بنائی جاتی ہیں۔ جن کی جگہیں بنی ہوئی ہو نا، وہ بنانے کے جتن نہیں کرتے، اور جن کی نہ ہو وہ جتن کرنے کے بعد وہ جگہ حاصل کرتے ہیں۔ سمیرا جیسے ان کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکریہ میرا دل ہلکا کرنے کے لیے، مجھے یہ بتانے کے لیے کہ آپ نفرت نہیں کرتی ہیں مجھ سے۔ وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ گل رخ کے پاس چلے جائیں۔ وہ جو اخبار پڑھ رہا تھا اخبار بند کرتے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کل بھی اسی کے پاس تھا سمیرا، میں چاہتی ہوں وہ اکیلا محسوس نہ کریں۔ وہ میری موجودگی میں اکیلا محسوس نہیں کرتی سمیرا۔ وہ اس کی ہر بات کی نفی کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے سامنے جھکا مت کرو۔ آپ بھی تو جھکتے ہیں، میری مرضی۔ وہ اسے خود اپنی جگہ پر بٹھاتے خود اس کے سامنے جھک گیا۔ اب بولو، کیا بات کر رہی ہو؟ وہ مسکرائی، سر جھکا اور گہری مسکراہٹ۔ دیکھو اس کے پاس بیٹھا کریں، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتی۔ میں نے اسے بہت غور سے محسوس کیا ہے، نوٹ کیا ہے۔ اس کی حرکتیں عجیب سی ہیں۔ وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں بنا بتائے، اپنے وقتوں پر واپس آتی ہیں، الجھی ہوئی رہتی ہیں، جیسے کسی فیصلے سے پریشان ہو۔ آپ اس کے ساتھ وقت گزارا کریں، میری بیوی ہے وہ، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتی ہوں وہ خاص ہیں، مجھ سے زیادہ اہم ہیں، مگر ظفر نے آنکھیں ترچھی کیں مگر وضاحت نہیں دی۔ خیر جو سمجھنا چاہتی ہو سمجھو، میں وضاحت کا قائل نہیں، مگر ٹھیک ہے چلا جاؤں گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا جیسے بیزار ہو گیا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناراض تو نہ ہو، اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا ہوا جیسے واضح کرنے لگا کہ وہ ناراض نہیں ہے۔ وہ ہاتھ ہٹا چکا تھا۔ نہیں ہوں ناراض، اگر تم چاہتی ہو میں چلا جاؤں تو چلا جاتا ہوں اس کے پاس۔ تم بس مجھے اپنے آپ سے بھگاتی ہی رہتی ہو۔ شادی کے اولین روز سے تم نے یہی کیا ہے، پر میں نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم انصاف کے قائل ہو۔ مگر اگلا انسان انصاف چاہتا بھی تو ہو، اگلے انسان کو میرے وجود کی ضرورت بھی تو ہو۔ وہ چاہتی بھی تو ہو کہ میں اس کے پاس رہوں، اسے پیار کروں، اسے وقت دوں۔ میں خود کو ضائع تو نہیں کر سکتا نا، نہ ہی اس کے وجود پر خود کو تھوپ سکتا ہوں۔ ان چیزوں کا قائل نہیں ہوں میں، نہ ہی رہا ہوں کبھی۔ خود کو کسی پر مسلط نہیں کر سکتا۔ اس نے ہمیشہ مجھے یہی احساس دلایا ہے کہ میں مسلط ہوں اس پر۔ اس احساس کے ساتھ جینا کتنا مشکل ہے جانتی ہو؟ بہت تکلیف ہوتی ہے سمیرا، بہت زیادہ۔ مرد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تم عورتوں کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ محسوس صرف تم کرتی ہو؟ میں بھی تو سب کچھ محسوس کرتا ہوں، مگر زبان پر نہیں لاتا۔ مرد ہوں نا، اس لیے رونا مشکل ہے ہمارا۔ اس کی ہر بات کی تکلیف ہوتی ہے مجھے، وہ اہم ہے، مجھے عزیز ہے۔ سمیرا نے گہرا سانس لیا اور اس کے نزدیک جاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتی ہوں، میں سب جانتی ہوں، میں سب سمجھتی ہوں، مگر آپ میرے سامنے رو سکتے ہیں تو کیا کر رہا ہوں میں؟ دیکھو ظفر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جج نہیں کروں گی، میں کمزور محسوس نہیں کروں گی۔ میرے لیے دنیا کے بہترین اور مضبوط مرد ہیں آپ، اسی لیے رو سکتے ہیں میرے سامنے۔ کوئی کبھی بھی آپ کو جج کر سکتا ہے، سمیرا نہیں کرے گی، میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ سر جھکا گیا تھا۔ ٹھیک ہے جا رہا ہوں، اس نے جیسے بیوی کے سامنے سرنڈر کر دیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ جائیں، آج آ گئے ہیں تو جانے نہیں دوں گے۔ گل رخ نے ظفر کے کاندھوں پر سردی کی وجہ سے شال درست کی تھی تو وہ بغور سے دیکھنے لگا۔ وہ جو اس کے بخار میں تپنے پر بھی اس کے اتنا پاس نہیں آتی تھی، اور آج ہلکی سی سردی پر اس کے کاندھوں پر شال رکھ رہی تھی۔ ٹھیک تو ہو نا تم؟ وہ ہاتھ آگے کرتے اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ آج کھانا میرے ساتھ کھائیں گے نا؟ تم چاہتی ہو میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں؟ ہاں میں چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہم ساتھ کھانا کھائیں گے، باتیں بھی کرنی پڑیں گی میرے ساتھ۔ ہاں میں کروں گا، تو مجھے وقت ہوگی تو خوشی ہوگی مجھے۔ وہ مسکرائے۔ میں بھی کھانا لگاتی ہوں، ہم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ وہ کچن میں گئی تو سمیرا پہلے ہی موجود تھی۔ میں ظفر کا کھانا نکال چکی ہوں، آپ لے جائیں۔ نہیں
ظفر آج وہ کھائے گا جو میں نے بنایا ہے۔ سمیرہ نے بغور اسے دیکھا، یعنی وہ ظفر کے لیے الگ کھانا بنا چکی تھی، مگر کیوں؟ کیونکہ گھر کا کھانا تو ساتھ ہی بنتا تھا۔ وہ کچھ الجھی ہوئی تھی، مگر وہ اسے منع تو نہیں کر سکتی تھی، وہ بیوی تھی اس کی، مگر نہ جانے کیوں سمیرہ کا دل بہت گھبرا رہا تھا، عجیب سے وسوسے ہو رہے تھے۔ وہ جیسے ہی کچن سے باہر نکلی وہ دل کو مسلنے لگی، سانس اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ یہ کیفیت اس کے ساتھ کافی عرصے کے بعد ہو رہی تھی۔ پہلی بار تب ہوئی تھی جب اس کی ماں کا طلاق کے بعد انتقال ہوا تھا۔ وہ شوہر کی طلاق کے صدمے کی وجہ سے ہی مر گئی تھی۔ یہ وہم بالکل ویسا ہی تھا، موت جیسا۔ وہ جا رہی تھی اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں کے آگے دھند چھا رہی تھی، سانس تکلیف دہ ہو رہی تھی۔ گل کھانا لاتے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ جو کھڑکی سے باہر دیکھے جا رہا تھا بادلوں کو، وہ شاید برسنے کے لیے تیار لگتے تھے۔ اس کی طرف متوجہ ہوا جو آج عام دنوں سے زیادہ خوبصورت بھی لگ رہی تھی، یعنی وہ آج تیار ہوئی تھی۔ ظفر اسے بغور نہیں دیکھتا تھا، پہلے دیکھا کرتا تھا تو اسے برا لگتا تھا، اسی لیے دیکھنا ہی چھوڑ چکا تھا۔ اب دیکھ رہا تھا تو سمجھ آ رہا تھا کہ آج وہ تیار بھی ہوئی تھی، مگر کیوں؟ اچھی لگ رہی ہو۔ وہ بے ساختہ سر اٹھاتی اس کی نظروں میں دیکھنے لگی۔ شکر ہے آپ نے غور سے دیکھا تو صحیح، میں تمہیں غور سے دیکھا کرتا ہوں، تم نے ہی منع کیا کہ نہ دیکھا کرو، میرا دیکھنا برا جو لگتا ہے۔ وہ کھانا شروع کرنے کی کوشش کے دوران کہنے لگا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ لرزے، ہونٹ لرزے۔ بے شک شوہر سے محبت نہ ہو پھر بھی وہ محافظ ہوتا ہے۔ وہ اس گھر میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی کیونکہ وہ ساتھ سوتا تھا، خیال رکھتا تھا، ساتھ ہوتا تھا۔ وہ جیسے جیسے نوالے کھا رہا تھا گل رخ کی اپنی روح بھی فنا ہو رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی آپ سے نفرت کی، وہ کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے، کاجل جیسے بکھرنے لگا۔ وہ بے ساختہ سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ نفرت؟ ہاں، بے حد نفرت۔ گل رخ نے نوالا بنایا اور اس کی طرف کیا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کھائیں؟ نفرت کیوں کرتی ہو مجھ سے؟ بھائی کے قاتل جو ہیں آپ، سوار؟ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو تم؟ اس کی آواز بے ساختہ روحانسی ہو گئی تھی۔ وہ آج بھی یاد آتا ہے، میری آنکھوں کے سامنے مرا تھا، وہ میرا دوست تھا۔ اس کی موت میرے لیے ایک ٹراما سے کم نہیں۔ تم کہتی ہو کہ ساری زندگی نفرت تم نے اس لیے کی ہے مجھ سے؟ آپ ان سے شرطیں لگاتے رہے، ان سے لڑتے رہے، ان سے چلتے رہے، یہ آپ کا ہی تو کام تھا۔ پھر ان کی بہن سے شادی کر لی، کیوں؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ آپ سے نفرت کرے گی۔ یہ بھائی کی آخری خواہش ہو یا نہیں، مگر میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ میں اس خواہش کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ کھائیں؟ وہ نوالا آگے کر چکی تھی۔ کہتے ہیں نا کہ آپ کو میں عزیز ہوں تو کھا لیں۔ ظفر کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ تبھی کمرے کا دروازہ بے ساختہ کھلا اور سمیرہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگی، مگر وہ بڑھا ہوا نوالا کھا چکا تھا اور وہ خود بھی جیسے سر کو نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں ظفر پلیز۔ گل رخ مسکرائی اور اٹھ کھڑی ہوئی، پلٹی۔ سمیرہ سے اس کی نظریں ملی۔ وہ جب کہتا ہے کہ میں عزیز ہوں تو میری بات کی اہمیت زیادہ رکھتی ہے نا۔ میں نے اس کے لیے موت چنی، اور جب عزیز لوگ موت چنیں تو دوسروں کے آپشنز نہیں سنا کرتے۔ تم دوسری ہو، پہلی میں ہوں، تو میں ڈیسائیڈ کروں گی۔ وہ پلٹی تو ظفر کی آنکھوں میں جیسے خون اتر رہا تھا۔ وہ آنکھیں ہلکی ہلکی بند کرتا اپنا سر پیچھے صوفے پہ جیسے چھوڑ چکا، سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ آنکھوں کے آگے سب سے پہلے پہاڑ کا وہ لمحہ آیا جب اس کی نظر سمیرہ پر پڑی۔ ظفر نے آنکھیں اور سختی سے بھینچی۔ زوار کے ساتھ گزرا ہوا بچپن، دوستی کا وہ عرصہ، مذاق، شرطیں، آخری وہ پل، سب گھوم رہا تھا۔ پھر گولی کی آواز، گل رخ سے شادی کے وہ 2 سال، وہ اذیت، گل رخ کا اس کی اولاد کو مارنا، وہ تکلیف، پھر سمیرہ کا چہرہ۔ وہ سانس لینا چاہتا تھا مگر لے نہیں پا رہا تھا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس کے ذہن کا آخری خیال سمیرہ ہی تھی، جو اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے جیسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اور رو رہی تھی، مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بس اس سے ہونے والی پہلی ملاقات، محبت کا گزرا ہوا وہ وقت، وہ سکون جو وہ اسے دیتی تھی۔ گل رخ جو سامنے کھڑی ظفر کو یوں ڈھہتا ہوا دیکھ کر گھٹنوں کے بل بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے رونے میں جیسے شدت آ گئی تھی۔ وہ بہت اونچا اونچا رو رہی تھی، جیسے دل پھٹ رہا ہو۔ وہ خود کو مارنا بھی چاہ رہی تھی۔ تب تک کمرے میں سب آ گئے۔ ظفر کو اس کے بھائیوں نے اٹھایا۔ گل رخ تو نہ جانے اور کیا روئے جا رہی تھی۔ ہاسپٹل کی راہداری میں پہرے کاٹتے سمیرہ انگلیاں چٹکائے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر اس کے شوہر کو کچھ ہو گیا تو وہ کیسے جیے گی۔ اس کی زندگی کا تو واحد اثاثہ تھا وہ۔ گل رخ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ کوئی اپنے شوہر کو کیسے مار سکتا ہے؟ اتنی نفرت۔ تبھی ڈاکٹر باہر نکلی۔
سمیرا آگے بڑھی۔ زہر ہم نے ان کے جسم سے نکال دیا ہے مگر کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ 24 گھنٹے بہت اہم ہیں ان کے لیے۔ اگر وہ سروائیو کر گئے تو یہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہوگا، اور اگر نہیں کر سکے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انہیں جو زہر دیا گیا تھا وہ بہت خطرناک تھا، مگر وقت پر ہاسپٹل پہنچانے کی وجہ سے ان کی سانسیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں؟ آپ مل سکتی ہیں، مگر کوئی بھی بری بات نہیں کرنی، آپ میں خیال رکھنا ہے۔ وہ اندر آئی تو وہ مشینوں میں جکڑا ہوا تھا مگر آنکھیں بند تھیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ہاتھ تھام گئی اور رونے لگی۔ اس کے رونے میں آواز تھی، شدید آواز۔ ہاتھ آنکھوں سے لگائے ہوئے تھے جن میں کینولا تھا۔ وہ مدھم مدھم آنکھیں کھولنے لگا، نم سا مسکرایا۔ مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں بتا رہی ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جانا، میں مر جاؤں گی۔ تمہیں شکایت رہتی ہے نا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتی میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ میں کرتی ہوں، میں بہت محبت کرتی ہوں۔ جہاں لے جاؤ کے ساتھ چلوں گی، جو کہو گے وہ کروں گی، کوئی ضد نہیں کروں گی، اپنی ساری باتیں تم سے شیئر کروں گی، کوئی راز نہیں رہے گا، کوئی پرسنل سپیس نہیں ہوگا، تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی، کوئی ضد نہیں کروں گی۔ بس تنگ کرتی ہوں نا، منع کرتی ہوں، جھگڑا کرتی ہوں، نخرے کرتی ہوں، کچھ نہیں کروں گی، بس چھوڑ کے مت جانا۔ وہ تکلیف میں بھی ہنس پڑا۔ اتنا اثر رکھتی تھی وہ اس پر کہ یہاں موجود تکلیف میں بھی وہ اسے ہنسا رہی تھی۔ میں نے کوئی جوک تو نہیں مارا؟ وہ روتے روتے کہنے لگی۔ دیکھو، وہ انگلی آگے کر چکی تھی۔ میں تمہیں حق جتانے دیتی ہوں نا، تب سے دیا ہے جب سے کوئی حق نہیں تھا تمہارا مجھ پر، اب ہے تو جتاؤ مجھ پر حق، یوں چھوڑ کے مت جاؤ۔ وہ سر کو نفی میں ہلانے لگا جیسے وعدہ کر رہا ہو کہ چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ میں نے منع کیا تھا۔ کیوں کھایا؟ وہ زیادہ اہم تھی، اس کی بات زیادہ اہم تھی۔ پھر وہ اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ گئی۔ ڈاکٹر نے شام تک اس کے خطرے سے باہر ہونے کی خبر دے دی تھی۔ وہ سارا وقت اسی کے پاس رہتی تھی اور شاید اس کے پاس ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گیا تھا، کیونکہ اسے یوں ہی تنگ کرتی رہتی تھی، یوں ہی بتاتی رہتی تھی کہ اسے کہیں نہیں جانا، اس کے پاس رہنا ہے۔ 2 دن ہاسپٹل رہنے کے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ میں گل رخ کے پاس جانا چاہتا ہوں، سمیرا اسے دیکھنے لگی جو بستر پر لیٹا چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ جا سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، آگے بڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے رخسار پہ رکھا۔ زیادہ سوچنا مت، سو جانا۔ مجھے پتا ہے تم اوور تھنک کرتی ہو مگر مت کرنا، میں ٹھیک رہوں گا، اس پہ اعتبار نہیں کروں گا۔ وہ مسکرایا۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ مجھے سیکنڈری نہیں رکھیں گے؟ میرا خیال آخر میں آنا ضروری نہیں ہے، میرا خیال تو سب سے پہلے آنا چاہیے۔ وہ حق سے بولی تو وہ اترایا۔ یہی حق تو چاہتا ہوں کہ جتاؤ۔ تمہارا خیال پہلے بھی آتا ہے اور آخر میں بھی آتا ہے، جانتی ہوں۔ جب میری آنکھیں بند ہو رہی تھیں لگ رہا تھا کہ سانسیں جا رہی ہیں، تو آنکھوں کے آگے سب سے آخر میں آنے اور سب سے پہلے آنے والے خیال میں کون تھا؟ وہ پوچھنے لگی۔ کون تھا؟ تم تھی، صرف تم تھی۔ اسی لیے سوچے بغیر سو جانا، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو گل رخ شاید نماز پڑھ رہی تھی، کیونکہ وہ مصلی بند کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھیں لال رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ کیوں روتی رہی ہو؟ کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ چلے جائیں اس کے پاس، آپ کو ضرورت نہیں میری۔ وہ ہنس پڑا۔ مجھے تو ہمیشہ تمہاری ضرورت تھی، تمہیں ضرورت نہیں تھی میری۔ تم ظلم کرتی رہی ہو میرے ساتھ، اب بھی کرنا چاہتی ہو؟ چھوڑ دیں۔ چلے جانا چاہتی ہوں، مر جانا چاہتی ہوں۔ کچھ سزائیں ساری زندگی کے لیے ہوتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ یعنی معاف نہیں کرو گی اس گناہ کے لیے جو میں نے کیا بھی نہیں؟ معاف کر چکی ہوں آپ کو، نہیں خود کو، کیونکہ جو سزا میں آپ کو دینے لگی تھی وہ میری تھی۔ میں نے کہا تھا نا، کوئی خود کو نفرت میں نہیں مارتا۔ آپ میرے وجود سے الگ تو نہیں؟ بھائی کی محبت اتنی ہے میرے دل میں کہ میں دل بڑا نہیں کر پا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا، وہ باپ کی جگہ تھے میرے لیے۔ باپ نہیں تھا میرا، مر گیا تھا بہت پہلے۔ وہ باپ تھے، میرے بھائی نہیں تھے صرف۔ جو لوگوں نے کہا میں نے مان لیا، اور وہ نفرت میرے اندر ایسی بیٹھی کہ میں کبھی آپ کو شوہر تسلیم نہیں کر پائی۔ بوجھ کی طرح تسلیم کیا۔ ظفر نے آنکھیں سختی سے بھینچی تھیں۔ لفظ بوجھ بہت برا لگا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے آزاد کر دیں۔ میں آپ کے ساتھ رہوں گی تو گھٹ گھٹ کر مرتی رہوں گی۔ میں مرنا نہیں چاہتی، یا یوں کہیں کہ میں آپ کو مارنا نہیں چاہتی۔ ہمارے یہاں طلاقیں نہیں ہوتی، جانتی ہو نا تم؟ وہ سختی سے بولا۔ ہاں جانتی ہوں۔ تو کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ سر جھکا گئی۔ جو فیصلہ ہوگا آپ کو قبول ہوگا، مجھے میرے پاس بیٹھو۔ اس کی گود میں سرکتی ہوئی لیٹ گئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے جیسے
اس کے سہارے کی ضرورت تھی، اس کی سوچ کی، اس کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ میں گل رخ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ تم سمجھ رہی ہو میری بات؟ سمیرا مسکرائی۔ سمجھ رہی ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اسے آزاد کر دوں، مگر میں نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگنا چاہتا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگی، مگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی وجوہات کو بھی تو سمجھیں۔ اس نے فیصلہ اگر مجھ سے چھوڑا ہے تو میں شوہر ہوں اس کا محافظ۔ اس کا فیصلہ لے سکتا ہوں، اور میرا فیصلہ یہی ہے کہ وہ میرے ہی ساتھ رہے گی۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ زوار کی بہن ہے، وہ زوار جو میرا عزیز دوست تھا، چچی جو ماں جیسی ہے، نہیں توڑ سکتا۔ وہ جیسی بھی ہے نا سمیرا، میں چچی کو بیٹی کا یہ غم نہیں دے سکتا۔ پھر میرا مرنا اس کے ہاتھوں طے ہے تو مار دے مجھے، فرق نہیں پڑتا۔ کیسی باتیں ہیں یہ؟ وہ بے ساختہ غصہ ہوئی۔ مذاق کر رہا ہوں، مطلب ایک بات ہے بس۔ تم غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ ایسی باتیں نہیں کریں میرے ساتھ۔ اس کو ساتھ رکھنا ہے تو رکھیں، کیونکہ وہ بیوی ہے آپ کی، پہلی بیوی، حق ہے اس کا آپ پر۔ میں نے کبھی اس کے حق سے کوئی جلن یا کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ میں جانتی ہوں وہ کیا ہے آپ کی زندگی میں۔ ظفر مسکرایا۔ ہاں، تیز تو تم بھی بہت ہو، کیونکہ سب جانتی ہو کون کیا ہے میری زندگی میں۔ وہ واپس اس کی گود میں سر رکھتی چھت کو دیکھنے لگی، جیسے اس چیز کا جواب نہ دینا چاہتی ہو۔ تو وہ ہنس پڑا۔ بڑی آئی، خیر میں بات کر رہا تھا تم سے، میں سن رہی ہوں۔ وہ اتراتی ہوئی بولی اور اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پیوست کرتی ہوئی ہلکے ہلکے چلانے لگی، جیسے نرم طریقے سے سہلا رہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ میں ہر فیصلے میں ساتھ ہوں، جو بھی فیصلہ ہے آپ کا۔ میرا خوف یا میرے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی پیشانی چوم چکا تھا، پیشانی چومتے ہوئے رخسار چومے، اور رخسار چومتے ہوئے ہونٹوں تک آیا، مگر رک گیا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دور ہوا، مسکرایا، اس کا سر تکیے پہ رکھتے اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں تمہارے گل رخ۔ ایک غم ہے جو ساری زندگی میرے دل میں رہے گا، اور وہ ہے کہ تم نے میری اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو ساری زندگی میرے دل میں غم بن کر رہے گی۔ البتہ تم نے مجھے مارنا چاہا، کوئی مسئلہ نہیں، میں معاف کر چکا ہوں۔ دل بڑا ہے میرا، تمہارے لیے شروع سے تھا۔ میں چاہتا تھا کہ تم کبھی وہ غلطیاں نہ کرتی جو تم نے کی۔ میں چاہتا تھا کہ تم ہماری شادی کو، ہمارے رشتے کو پہلے ہی مضبوط کر لیتی، تو بہت سی چیزیں آج مختلف ہوتی۔ کیا مختلف ہوتا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں صرف تمہارا ہوتا۔ جس کو زندگی میں آنا ہوتا ہے آ جاتا ہے، کسی کی وفا سے یا کسی کی نفرت سے۔ کسی کو بدلنا نہیں ہوتا۔ ظفر نے پہلو بدلا۔ میں بس تمہیں یہ فیصلہ سنانے آیا ہوں کہ تمہیں تمہاری ساری زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے۔ پھر نفرت کر کے گزارو، محبت کے ساتھ گزارو، یا فرما بردار بن کر گزارو، فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس کا ہاتھ تھامتی اسے روک چکی تھی۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو فرما بردار بن کر گزاروں گی، نافرمانی کر کے تو ویسے ہی گزارتی رہی ہوں۔ سکون نہیں ملا مجھے۔ اللہ نے شوہر کا بہت بڑا رتبہ رکھا ہے، میں نے ایک دن کے لیے بھی آپ کی عزت نہیں کی، ایک پل کے لیے بھی آپ کو وہ درجہ نہیں دیا۔ مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا تھا۔ اچھا رو مت، بس ٹھیک ہے، تم نے کہہ دیا، میں نے سن لیا، بات ختم۔ ہمارے بیچ میں کوئی معافی تلافی نہیں ہوگی۔ میں بھی کافی جگہوں پر غلط ہوں، جانتا ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں مجھ سے، تم نے بھی کی ہیں۔ اگر تم میرے لیے دل بڑا کر سکتی ہو تو میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ میں بھی کچھ نہیں، اسی لیے ہم ساتھ رہیں گے ساری زندگی گل رخ۔ تم بیوی ہو میری پہلی بیوی۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق تمہارا ہے، بس یہ یاد رکھا کرو۔ وہ اسے گلے لگا چکا تھا اور وہ خود بھی اسے بھینچے چلی جا رہی تھی۔ جانتی ہوں اگر حق نہ ہوتا تو مارنے نہ دیتے۔ وہ سر کو اس بات میں ہلانے لگی تھی، اس بات پر، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ وہ جانتے بوجھتے اس کے ہاتھوں سے زہر کھاتا رہا۔ کہاں لے کے جا رہی ہو اور کیوں؟ کشمیر گھمائے مجھے۔ وہ مسکرایا اور سمیرا کو دیکھنے لگا، جو اسے ہاتھ تھامتے ہوئی کھینچتی لے کے جا رہی تھی۔ بیٹھیں؟ وہ بیٹھ گیا تو وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ گھومنا چاہتی ہوں؟ ہاں، گھمائے مجھے۔ بہت بور انسان ہیں آپ۔ میں بور ہوں؟ وہ پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، پیار کرو، رومانس کروں تو سارا مذاق بنا دیتی ہو۔ میں رومانس کروں تم آگے سے ایسے جواب دیتی ہو، سارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ ہر وقت صرف رومانس سوچتا ہے نا آپ کو؟ ہاں، تھوڑا تھوڑا۔ وہ سر کھجاتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ بائک چلائیں جناب، میں نے گھومنا ہے آپ کے ساتھ، چلیں؟ ٹھیک ہے۔ وہ سٹارٹ کر چکا تھا۔ پہاڑوں کی ہوا میں وہ بڑی پرسکون سب کچھ محسوس کر رہی تھی۔
وہ جب خاموش ہوتی تھی تو اس کی خاموشی سے ڈر جاتا تھا۔ اب خاموش ہوتی تھی تو اس کی خاموشی سے ڈر جاتا تھا۔ اب خاموش کیوں ہوئی ہو؟ میں محسوس کر رہی ہوں، پہاڑوں کو محسوس کر رہی ہوں اور ہوا کو محسوس کرنے کے لیے گھر سے باہر آئی ہوں، آپ کو نہیں۔ وہ اترائی۔ وہ بائک روک چکا تھا اور پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہوا تیز ہے، اس کے بال بھی اڑ رہے تھے، مگر وہ فرصت سے رکتے ہوئے پہلے اس کے کاندھوں کی شال درست کر چکا تھا۔ یعنی تم مجھے محسوس نہیں کر رہی؟ بڑی بری بات ہے۔ وہ مصنوعی سر اٹھا تو وہ سرخ پڑی، سر جھکا لیا۔ جانتے ہیں میں گھومنے کے لیے کیوں لے کر آئی ہوں؟ کیوں لے کر آئی ہیں؟ آپ کا بھی سمجھ میں نہیں آتا محترمہ۔ اس کی طرف پلٹا تو اس کی بات سن رہا تھا۔ وہ سر جھکائے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی ہوا کو کنٹرول کر رہی تھی۔ جیسے اس نے سانس لیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ مجھے پریگننٹ ہونے کا شوق ہے۔ ہاں وہ تو ہے تمہیں، تو وہ شوق پورا ہو گیا ہے۔ وہ جو پلٹنے لگا تھا رک گیا۔ کیا؟ ہاں میں پریگننٹ ہوں۔ وہ اترا، اسے بھی آرام سے اتارا، دھیان سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھر پوچھنے لگا، سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، اسی لیے تو گھمانے کے لیے لائی ہوں کہ خوشی سے چلا تو سکیں آپ، گھر پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ واقعی خوشی سے اچھل ہی تو پڑا تھا، حواسوں میں نہیں لگتا تھا۔ خوشی کا مکمل طور پر دلی طور پر کھل کر اظہار کر رہا تھا۔ وہ واقعی ایسا اظہار گھر پر نہیں کر سکتا تھا۔ دنیا میں اگر کوئی اسے سمجھتا تھا تو وہ سامنے کھڑی عورت ہی تھی۔ اچھا بس 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 ریلیکس، اتنا بھی خوش نہیں ہونا۔ 9 مہینے خیال رکھنا ہے میرا، نخرے اٹھانے ہیں میرے۔ کیا نہیں اٹھاتا؟ اٹھاتے ہیں تو بس پھر ڈبل اٹھائیں گے۔ وہ اسے بھی اٹھا چکا تھا۔ ارے ریلیکس، اسے نرمی سے اپنے مقابل کھڑا کرتا اس کے ارد گرد اپنا حصار بنا گیا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، اب کہہ دو کہ تم بھی کرتی ہو۔ اوکے اور ہاں میں جواب نہیں چاہیے مجھے، وہ تو تم ہمیشہ ہی دیتی ہو۔ وہ اس کے کان کے پاس گئی، وہ آنکھیں بند کر گیا تھا جیسے سننا چاہتا ہو۔ بہت محبت کرتی ہوں میں، ہمیشہ کی ہے۔ میرے لفظوں سے میری محبت کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے آپ، کیونکہ میں لگانے نہیں دیتی۔ آواز سنتے ہی مسکراہٹ ابھرتی ہے میرے چہرے پر۔ مانتی نہیں ہوں، مگر یہی حقیقت ہے۔ نہ بھی مانو تو مان لے، کبھی کبھی کچھ چیزوں کے جواب نہیں ہوتے سرکار، جواب خود ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اگر وہ مل جائیں تو صبر شکر کر کے زندگی گزاریں، اور اگر نہیں مل رہے تو مسکرائیں کہ آپ کو اچھی بیوی مل گئی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور اسے اور نزدیک کرتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ سب سمجھ میں آتا ہے مجھے، بٹ تھینک یو سو مچ مجھے ہیل کرنے کے لیے، اور آپ کا بھی شکریہ مجھے بھی ہیل کرنے کے لیے۔ ظفر نے جیسے اس کے سر پر اپنا سر مس کیا تھا، وہ بھی آنکھیں سکون سے بند کر گئی تھی۔ ان دونوں کے ارد گرد ٹھنڈی ہوا جیسے تیز تھی۔